لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر. اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا. اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہوتی ہے، پس ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم، شرافت، عزت اور روب بڑھا اور ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اور شرافت اور نیکی میں اضافہ فرما جو اس کا حج یا عمرہ کریں. اس کے بعد نہایت عز و انکسار سے دعائیں مانگیں. اس کے بعد طواف کے لیے بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے پر نصب حجر اسود کی طرف جائیں. تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. طواف کے معنی کسی چیز کے گرد گھومنے کے ہیں. طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں. طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے. اگر دوران طواف کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے. طواف کے لیے نیت ضروری ہے. دل سے نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس گوشے کے پاس جس میں حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی سیدھ میں ہو. احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں. اسے اصطباع کہتے ہیں. اب طواف کی نیت اس طرح کریں اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل. اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس لیے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور ان 7 چکروں کو جو محض اللہ تعالی عز وجل کے لیے ہیں میری طرف سے قبول فرما. طواف شروع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. حج کے دنوں میں حجر اسود کو بوسہ دینا اکثر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو. اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں. اسے حجر اسود کا استلام کہتے ہیں. حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر ایک سبز لائٹ نصب ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے. ایسی ہی لائٹ پہلی منزل پر اور چھت پر بھی نصب ہے. یہ لائٹ حجر اسود کی سیدھ میں ہے اور عازمین طواف کا آغاز اس لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر استلام کر کے کرتے ہیں. حجر اسود کے استلام کے بعد آپ دائیں مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو
طواف کے دوران مردوں کا دایاں کندھا کھلا رہے گا اور مرد پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے شانہ ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلیں گے۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ استباء اور رمل دونوں سنت ہیں۔ طواف کے دوران خشوع و خضوع سے دعائیں پڑھتے رہیں، جو بھی دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر ممکن ہو تو اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں، بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ لگانا مشکل ہو تو اس کی طرف بغیر اشارہ کیے گزر جائیں اور طواف کو جاری رکھیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ سے بچا۔ جب لوٹ کر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں۔ اس طرح طواف کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اب اس طرح باقی 6 چکر حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی مکمل کریں۔ طواف کے دوران استلام کے سوا بیت اللہ کی طرف اپنا رخ سینے اور پشت کو قصدن نہ کریں، صرف سیدھ میں دیکھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے مکمل اجتناب کریں۔ کسی چکر کا شمار یاد نہ رہے تو اضافی چکر لگا کر تعداد کو پورا کر لیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر ملتزم پر حاضری دیں۔ بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ممکن ہو تو دیوار کعبہ پر اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا دیں اور اپنا سینہ دیوار سے ملا دیں، اور رخسار کو بھی دیوار پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعا مانگیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملے تو اس کے رخ پر دور کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد سر ڈھانپے بغیر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو مطاف میں یا مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کریں اور خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ آب زمزم پینے کے لیے مخصوص جگہوں پر جا کر خوب سیر ہو کر آب زمزم پئیں اور دعا مانگیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر مرض سے شفا کا طلبگار ہوں۔ آب زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانس میں پئیں۔ آب زمزم پینے کے بعد آپ سعی کریں گے۔ سعی سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، لہٰذا دیوار پہ لگی سبز لائٹ کے قریب جا کر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کیجیے، اور یہاں سے صفا کی پہاڑی کی طرف یہ پڑھتے ہوئے جائیں: ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میں اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سعی کے لفظی معنی دوڑنے کے ہیں، اور شرعاً صفا و مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ
حضرت ہاجرہ کے ایک خاص عمل کی یادگار ہے۔ عمرے اور حج کے دنوں میں یہ صحیح کرنا واجب ہے، اس کے بغیر حج و عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو اب سعودی حکومت کی جانب سے کرائی گئی نئی تعمیرات کے بعد مسجد حرام سے متصل ہیں۔ صفا کے مقام پر پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ اب بھی باقی ہے جس کے گرد گرل لگا دی گئی ہے، وہاں یا اس کے قریب پہنچ کر سعی کی نیت کر لیں۔ سعی کی نیت اس طرح ہے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کا ارادہ کرتا ہوں، محض تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ نیت دل میں کرنا کافی ہے، مگر ساتھ ساتھ زبان سے کہنا افضل ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح نہ اٹھائیں جیسے بہت سے ناواقف لوگ کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر بآواز بلند کہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور صرف تنہا اسی نے دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دی۔ خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ پھر دعائیں پڑھتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ سعی کے راستے میں 2 ستونوں کے درمیان سبز لائٹیں نصب ہیں جن کے درمیان مرد حضرات دوڑیں گے یا تیز چلیں گے، جبکہ خواتین معمول کی رفتار سے چلیں گی۔ مروہ پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے وہی عمل دہرائیں جو صفا پر کیا تھا۔ اس طرح سعی کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح سبز ستونوں کے درمیان دوڑنے یا تیز چلنے کے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا اور اسی پر سعی ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر، جبکہ مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ ضعیف اور معذور افراد وہیل چیئر پر بھی سعی کر سکتے ہیں۔ سعی میں باوضو ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے، لیکن اس کے بغیر بھی سعی ہو جاتی ہے۔ اگر سعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز جنازہ ہونے لگے تو سعی روک کر نماز میں شریک ہو جائیں اور باقی چکر اس کے بعد وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑے تھے۔ قصر یا حلق: سعی مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے بالوں کو قصر یا حلق کروائیں گے۔ پورے سر کے بال منڈوانے کو حلق اور کتروانے کو قصر کہتے ہیں۔ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی نامحرم سے اپنے بال کٹوائے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل ہونے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام لباس میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے دنوں کا انتظار کیجیے جو 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی
پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ